بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے قومی اسمبلی اجلاس سے خطاب۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے قومی اسمبلی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ 1988 عیسوی سے تجربہ ہے کہ ہر بجٹ کو عوام دوست قرار دے کر بجٹ پاس کیا جاتا ہے، لیکن آج ہم دیوالیہ ہونے کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ بجٹ میں عوام پر بے شمار ٹیکس عائد کیے گئے ہیں۔ امن و امان اور معاشی پختگی عوام کی بنیادی حقوق ہیں جس کے لیے وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں، لیکن عوام کو ان بنیادی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا اپنی تقریر میں کہنا تھا کہ عوام ظالمانہ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ عوام کو اپنی حکومت پر اعتماد نہیں ہے۔ عوام جانتی ہے کہ ہمارے ٹیکس کے پیسے ہماری فلاح و بہبود پر نہیں بلکہ باہر خرچ ہوں گے، IMF اور ورلڈ بینک کے قرضے اتارنے میں خرچ ہوں گے۔ ایسی صورتحال میں عوام کیوں کر ٹیکس ادا کرے گی؟ آپ کے ملک کے عوام آپ کو ٹیکس نہیں دیں گے، اس لیے کہ عوام کو آپ پر اعتماد نہیں ہے۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ حب الوطنی کے نام پر ریاست عوام کے ساتھ تماشا کر رہی ہے۔ آپریشن کے بہانے وزیرستان اور سوات سمیت کئی علاقے خالی کروائے گئے، خواتین کی چادر کو تار تار کیا گیا، معاشی تنگ دستی پیدا ہوئی، کاروبار ختم ہو گئے اور فاقوں تک نوبت پہنچ گئی ہے۔ خواتین اپنے زیورات بیچنے پر مجبور ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ چمن بارڈر پر 9 ماہ سے لوگ در بدر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہی حالات انگور اڈا، غلام خان اور جبروت میں ہیں۔ ایسے حالات بنانے والے محب الوطن ہیں اور جو اس پر بات کرے اس کو ملک دشمن کہا جاتا ہے۔ میں بڑی ذمہ دار فورم پر بات کر رہا ہوں کہ گھروں کے اندر ہماری ماؤں بہنوں نے اپنے زیورات بیچ دیے ہیں، بالیاں بیچ دی ہیں اور وہ اپنے روزگار کی فکر میں ہیں۔ وہ ختم ہو گئے پیسے، اب گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں وہ بیچنے میں مجبور ہو گئے ہیں کہ کس طریقے سے ہم دن رات گزارے۔ اور ریاست اس حد تک شقی القلب ہو چکی ہے کہ ان کو احساس تک نہیں ہے کہ یہ ملک کے باشندے ہیں اور ان پر کیا گزر رہی ہے۔ بس ملک سے وفاداری اور حب الوطنی کا دعویٰ، اس پر آپ قبضہ کر لیتے ہیں، اور جب آپ سے کوئی اختلاف رائے کرتا ہے پھر آپ ملک کے دشمن ہیں، آپ تو ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ آپریشن عزم استحکام پر بات کرتے ہوئے مولانا کا کہنا تھا کہ آپریشن عزم استحکام در حقیقت عدم استحکام کی جانب جانے کا فیصلہ ہے۔ 2010 سے آپریشنوں کے ہاتھ سے عوام مار کھا رہی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ بین الاقوامی ایجنڈا ہے، یہ پاکستان کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پر آپ نے عزم استحکام کوئی آپریشن کے نام سے کوئی کیا چیز کر دی ہے۔ میں نے کہا ہمیں تو 2010 سے مار کھا رہے ہیں انہی آپریشنوں کے ہاتھ سے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ، دہشت گردی کے خلاف جنگ، کیا دہشت گردی کے خلاف جنگ یہ بین الاقوامی ایجنڈا نہیں ہے؟ اس کے اس پہلو کو ہم کیوں نظر انداز کر رہے ہیں؟ یہ آپریشن میں نے پہلی بھی عرض کی ہے، آج بھی کہتا ہوں، یہ عزم استحکام نہیں، یہ چین کو جواب دے رہے ہیں کہ جس عدم استحکام کی بات کی تھی آپ نے، اب ہم وہ استحکام لانا چاہتے ہیں، لیکن ہر چند کے ہے نہیں ہے، یہ استحکام عزم نہیں ہے، یہ عدم استحکام کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف کے دورہ چائنا کا اگر سفارتی طور پر جائزہ لیا جائے تو اس میں کوئی کامیابی نظر نہیں آتی۔ پاکستان میں چائنا کے معزز مہمان کے ساتھ بات چیت میں بھی ہم نے پاک چائنا دوستی، تائید اور حمایت کے حوالے دیے اور وہی حوالے انہوں نے بھی دیے، لیکن سیاسی استحکام اور امن و امان کی صورتحال پر اس نے عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ ہم خود فیصلہ کریں کہ اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں۔